یا علی العظیم مدد۔ عزاداران امام، آپ تمام مومنین و مومنات کو شہزادہ محمد ابراہیم کا پرسہ۔ عزاداران امام، شہزادوں کے لیے ایک بات کی جاتی ہے کہ شہزادے ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ ان تینوں کیفیتوں کا، ڈر کا، پریشانی کا، گھبراہٹ کا، بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہزادے کوفہ میں موجود ہیں، یعنی کوفہ والوں کا امتحان اب بھی چل رہا ہے۔ شہزادے کوفہ میں موجود ہیں۔ شہزادے کوفہ آئے تھے امیر مسلم ابن عقیل کے ساتھ اذن ابا عبداللہ سے، مولا حسین شہنشاہ کے حکم سے کوفہ میں آئے تھے، یعنی شہزادوں کا ایک ایک قدم ارادتاً ہے، یوں ہی نہیں ہے۔ شہزادے کوفہ میں، شہزادے کوفہ میں ہیں اور ظاہری طور پر تنہا ہیں، تو اب کوفہ والوں کا امتحان ہے کہ انہوں نے شہزادوں کے ساتھ، اپنی محسن ہستی کے نواسوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جیسا کہ امیر مسلم نے فرمایا تھا کہ اے کوفہ والو، میں اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کوفہ آیا تھا، اگر تمہیں وہ ملے تو انہیں مدینہ روانہ کر دینا۔ کیا کوفہ والوں نے امیر مسلم ابن عقیل کی اس بات کو مانا تھا؟ کیا کوفہ والے شہزادوں کی کوئی خدمت کر سکے؟ شہزادوں کو اپنے گھر لے آنا، شہزادوں کے لیے دسترخوان لگانا، شہزادوں کو مدینہ روانہ کرنا، کیا کیا کوفہ والوں نے؟ مشتاقان زیارت نے، جو حیدر کرار کے لیے ترستے تھے، امیر کی خوشبو کے لیے ترستے تھے، کیا کوفہ والوں نے؟ اسی شہر میں امیر المومنین کے 2 معصوم نواسے گھوم رہے ہیں، شہزادے گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ یہ کوفہ والوں کا امتحان ہے۔ شہزادے ڈرے ہوئے نہیں تھے، گھبرائے ہوئے نہیں تھے، پریشان نہیں تھے۔ عزاداران امام، ممبروں سے یہ بات آپ کو بتائی جاتی ہے کہ محمد ابراہیم کم سن تھے، بچے تھے، ظاہری طور پر بچے تھے، ظاہری طور پر کم سن تھے۔ ہمارے ذہنوں میں جو یہ لفظ بیٹھا ہوا ہے نا، بچہ، اور پھر یہ سننے کے بعد جو ہمارے ذہنوں میں خیال آ جاتا ہے کہ شہزادے نعوذ باللہ کمزور تھے، یہ سرہن غلط ہے۔ شہزادے مظلوم ضرور ہیں لیکن کمزور نہیں، مظلوم ضرور ہیں لیکن ڈرے ہوئے نہیں، مظلوم ضرور ہیں لیکن گھبرائے ہوئے نہیں، پریشان نہیں، مجبور نہیں۔ یہ شہزادے بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، اور ظاہری طور پر جو بنو ہاشم کے شہزادے ہوتے ہیں، اگر وہ کم سن ہوں، بچے ہوں، ان کا ایک تبسم ظالموں میں ایک خوف، ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ شہزادہ علی اصغر کے ایک تبسم نے ظالموں کو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ شہزادے کے ایک تبسم نے لشکر یزید کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یہ ہوتے ہیں بنو ہاشم کے چشم و چراغ۔ ظاہری طور پر چاہے 6 ماہ کے ہو، 5 یا 7 سال کے ہو، یا پھر کڑی الجوان ہو، شہزادے بنو ہاشم کے ہمیشہ دلیر، بہادر، مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ شہزادے کس کے ہیں؟ شہزادہ محمد ابراہیم، امیر مسلم ابن عقیل کے، شجاعت جن کا طواف فرمائے، بہادری جن کے قدم بوسی کرے، جرأت جن کے آگے سجدہ ریز ہو، انہیں مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ اور آپ نے انہی کے شہزادوں کے لیے یہ تصور دے دیا کہ نعوذ باللہ وہ کمزور تھے، وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ گھبرائے ہوئے نہیں تھے، کوفہ والوں کا امتحان لے رہے تھے کہ تم کیا سلوک کر رہے ہو سادات کے ساتھ، کیا سلوک کر رہے ہو تم لوگ امیر المومنین کے نواسوں کے ساتھ۔ کوفہ والوں کا امتحان چل رہا تھا۔ کوفہ والوں کے چہروں سے نقاب نوچ ڈالے شہزادہ محمد ابراہیم نے، ان کی منافقتیں ظاہر کر دی، کوفہ والوں کا نجس چہرہ زمانے کے سامنے لے آئے۔ شہزادہ محمد ابراہیم کا ایک جملہ ہے، ایک فرمان ہے شہزادوں کا، جو سن کے ہم روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔
اور بالکل گریہ کرنا چاہیے، لیکن اس درد بھری بات میں، اس درد بھرے جملے میں، اس درد بھرے فرمان میں جو اسرار و رموز ہیں عزاداران امام، آپ انہیں بھی تو دیکھیں۔ جب کسی نے شہزادوں سے پوچھا آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیں، تو شہزادوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ہم جسے بھی اپنا تعارف کراتے ہیں وہ ہم پہ ظلم ڈھاتا ہے۔ ہم روتے ہیں اس پر، بالکل روتے ہیں، لیکن شہزادے بتا رہے ہیں یہ کوفی کیا ہیں۔ جنہیں بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ سادات ہیں، جنہیں بھی پتا چل رہا ہے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، وہ ستم ڈھانا شروع کر دیتا ہے۔ ظالموں کو سامنے لے آئے ہیں شہزادہ محمد ابراہیم۔ اور ایک بات کہا جاتا ہے کہ شہزادہ محمد ابراہیم راستہ بھٹک گئے تھے اور تقدیر حارث کے گھر لے آئی۔ راستہ بھٹک گئے تھے، راستوں سے انجان تھے، چلتے چلتے قاتل کے گھر آ نکلے۔ یہ جو لفظ ہے نا بھٹکنا، یہ معصوم کے لیے استعمال کرنا گستاخی ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ امیر مسلم ابن عقیل معصوم ہستی ہیں، شہزادہ محمد ابراہیم معصوم ہیں، اور معصوم کبھی لا علم نہیں ہوا کرتے، معصوم کبھی نعوذ باللہ من ذالک بھٹکا نہیں کرتے، راستوں سے لا علم نہیں ہوا کرتے، معصوم عالم ہوا کرتے ہیں، معصوم بہادر ہوا کرتے ہیں۔ امیر مسلم ابن عقیل اور ان کے شہزادے عالم ہیں، معصوم ہیں، بہادر ہیں۔ یہ محض اتفاق ہے عزاداران امام واقعی کہ راستوں سے لا علم تھے، اتنے عرصے تک گلیوں میں رہے، کوفہ کی سڑکوں پہ رہے، انجان راستوں پہ رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ قاتل کے گھر آ نکلے۔ یہ اتفاق نہیں، ارادتاً شہزادوں نے شہادت دی ہے، خود چل کے قاتل کے گھر گئے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں، شہزادے راستوں سے بھی واقف تھے، شہزادے جانتے تھے کب کہاں جانا ہے۔ معصوم ہستیاں خود چل کے اپنے مقتل میں جایا کرتی ہیں نا عزاداران امام۔ امیر المومنین شہنشاہ چل کے مسجد کوفہ میں گئے تھے، ٹھوکر لگائی ابن ملجم کو، جگایا تھا اس بے غیرت کو مولا نے۔ کیا نہیں جانتے تھے مالک ابا محمد شہنشاہ کے زیادہ ملعونہ جو مجھے شربت پیش کر رہی ہے یہ کیا چیز ہے؟ ارادتاً مولا نے شہادت دی۔ ابا عبداللہ خود چل کے مقتل میں گئے۔ یہ ہوتی ہے شجاعت، یہ ہے بنو ہاشم کی بہادری، یہ ہے بنو ہاشم کی جرت۔ خود چل کے اپنے مقتل میں جانا یہ فقط معصوم ہستی کی جرت ہے۔ خود چل کے اپنے قاتل کو جگانا یہ معصوم کا عمل ہوا کرتا ہے۔ شہزادہ محمد ابراہیم نے یہی کیا تھا، چل کے اپنے قاتل کے گھر تک گئے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا اب وہ وقت آ چکا ہے جس کے لیے ہم گھر سے سفر پہ نکلے ہیں، اب قربانی دینے کا وقت ہے۔ کہا جاتا ہے جب شہزادے دریا کے کنارے تھے اس وقت شہزادوں نے قاتل کی منتیں کی تھی۔ عزاداران امام، کوئی جوان ہو نا، عام شخص ہو، کوئی عام بندہ، معصوم نہیں، لیکن جوان ہو، قریب سے جب وہ موت کو دیکھے نا زبان تالو سے چپک جاتی ہے، آواز نہیں نکلتی، موت میں دہشت ہوا کرتی ہے، کوئی بھی بندہ گھبرا جاتا ہے، فوراً گھبرا جاتا ہے۔ شہزادہ محمد ابراہیم نے دریا کے کنارے اس طرح کلام کیا تھا، اس طرح بات کی تھی اپنے قاتل سے، گویا مسلم و عباس کلام کر رہے ہوں، ایسے کلام کیا تھا شہزادہ محمد ابراہیم نے، جیسے مولا امام حسین شہنشاہ نے عاشور کے دن فرمایا تھا نا اپنے قاتلوں سے، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو مجھے، کیوں اکٹھا ہوئے ہو یہاں پہ؟ ایسے ہی شہزادہ محمد نے اپنے قاتل کو دیکھ کے فرمایا تھا، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو تم ہمیں؟ یہ ہوتی ہے جرت معصوم ہستی کی۔ گھبرائے ہوئے ہوتے تو کبھی کلام نہ کرتے، گھبرائے ہوئے نہیں تھے، اور شہزادے اسے فرار ہونے کا موقع دے رہے تھے حارث ملعون کو،
चले जाओ यहाँ से, क्यों अपने हाथ हमारे खून से रंगीन कर रहे हो, बार बार उसे फरार होने का मौका दे रहे थे, भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। शहजादे कत्ल से घबराए हुए नहीं थे, हारिस को कह रहे थे चले जाओ यहाँ से, लेकिन वो ना माना। शहजादों ने बहुत कहा उसे। शहजादा मोहम्मद ने फरमाया तुम क्यों कत्ल करना चाहते हो हमें? उसने कहा मुझे मालो ज़र चाहिए। शहजादा मोहम्मद ने फरमाया बस ठीक है, हमें हमारे कबीले के दरमियान जाने दो, हम तुम्हें तुम्हारी तवक्को से ज़्यादा माल दिलवाएंगे। नहीं माना। शहजादे ने कहा अच्छा यूं करो, बाजार में ले जाओ, फरोख्त कर दो, वादा करते हैं यूसुफ से कम कीमत पे नहीं बिकेंगे, तुम हमें जाने दो, तुम्हारे हाथ माल आ जाएगा। ये फिर नहीं माना। शहजादे जिनके लिए लोग कहते हैं नौज़ बिल्लाह के मौत से डर रहे थे, घबरा रहे थे कातिल से, अब जो शहजादों ने जुमला फरमाया है ना कातिल से अज़ादारान इमाम, ये जुमला एक मासूम हस्ती ही फरमा सकती है। शहजादों ने कहा फिर ले जाओ हमें इब्ने ज़ियाद की दरबार में, तुम क्यों हमें कत्ल कर रहे हो? अज़ादारान इमाम हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ सर उठा के कातिल की दरबार में मासूम ही जाया करते हैं, जैसे अमीर मुस्लिम इब्ने अकील गए थे इब्ने ज़ियाद के सामने। शहजादों ने फरमाया ले जाओ हमें इब्ने ज़ियाद के पास, तुम्हें इब्ने ज़ियाद से माल चाहिए, हम तुम्हारे हाथ लग चुके हैं, चलो अब इब्ने ज़ियाद की दरबार में। इसने कहा नहीं, मैं तुम्हें कत्ल करूँगा और तुम दोनों के सर इब्ने ज़ियाद के पास ले जाऊँगा। शहजादों ने फरमाया किसी सूरत पीछे नहीं हटोगे। वो नहीं माना। उस वक्त शहजादा मोहम्मद इब्राहिम ने फरमाया हम सलात पढ़ना चाहते हैं। इस मलाउन ने कहा ठीक है पढ़ लो, अगर फ़ायदा देती है तो। शहजादों ने सलात अदा की और फिर शहजादा मोहम्मद ने एक दुआ फरमाई, या हय्यु या अलीम या अहक्कम वल हाकिमीन अहक्कम बैनना व बैनहु बिल हक। ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले, ए सब कुछ जानने वाले, ए तमाम हाकिमों के हाकिम आला, हमारे और इसके दरमियान हक के साथ फ़ैसला फरमा। इस दुआ फरमाने के बाद जालिम ने वो जुल्म किया, अज़ादारान इमाम के अर्श खून बरसाने लगा। मलाइका के हाथ से तस्बीह छूट गई, पाया अर्श हिल गया, ज़मीन में ज़लज़ला आ गया। बीबी सैयदा ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अलैहा के गिरिए से अर्श लरज़ रहा था। इसके बाद इस जालिम ने दोनों शहजादों के सर अक़दस को लिया और सरों को लेकर ये इब्ने ज़ियाद मलऊन के पास आया। इब्ने ज़ियाद ने देखा शहजादों के सरों को और गुस्से से इब्ने ज़ियाद को कहने लगा तुमने क्यों इन्हें कत्ल कर दिया, जब मैंने ऐलान किया था कि फ़र्जंदान मुस्लिम इब्ने अकील जिसे भी मिले वो मेरे पास ले आए और तुम खुद अपनी मर्ज़ी से इनके सरों को ले आए हो, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। इब्ने ज़ियाद मलऊन ने दरबार में कहा कि कौन है जो हारिस को कत्ल करे। दरबार में से कोई उठा और उसने कहा मैं हारिस को वासिले जहन्नुम करूँगा। वो हारिस मलऊन को वहीं उसी जगह ले आया जहाँ उसने शहजादों पर जुल्म ढाया था, वहीं दरिया किनारे इसने हारिस मलऊन को कत्ल कर दिया और कत्ल करके दरिया में फेंका। दरिया में एक मौज उठी और हारिस की लाश वापस ज़मीन पर आ गई। इसके बाद ज़मीन में कब्र खोदी गई और हारिस को दफनाया गया। कुछ ही लम्हों में कब ज़मीन फट गई और कब्र से इसकी लाश बाहर आ निकली। न दरिया में न ज़मीन में, अब इसकी लाश को जला दिया गया। यही अंजाम है मौला इमाम हुसैन शहंशाह के कातिलों का, यही अंजाम है शहदा के कातिलों का। जनाब इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने इब्ने ज़ियाद को जला दिया था,
جناب مختار ثقفی نے عمر سعد ملعون اور شمر ملعون کو جلا دیا تھا، ہرملا کو بھی جلا دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کو قبریں نصیب ہوئی ہی نہیں۔ شہزادہ محمد ابراہیم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دشمنوں اور قاتلوں پر لعنت بے شمار۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔ سلام یا فرزندان مسلم ابن عقیل۔